شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگوں کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کتنی پسند آتی ہیں، آپ انہیں کتنا انجوائے کرتے ہیں، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ اور جس طرح آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں، مجھے اتنے اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، میری کام کو اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں، تو میرا خود سے بھی یہ دل کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بہت ساری انفارمیشن اور بہت سارے سچے خوفناک واقعات خود سے بھی لے کر آؤں۔ جو آپ لسنرز مجھ سے شیئر کرتے ہیں وہ میں آپ سبھی لوگوں سے شیئر کرتی ہوں واقعات، اور آج میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ میں خود سے بھی کچھ سچے خوفناک واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو آئی ہوپ یہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے۔ اور آج میرا تھوڑا سا گلا خراب ہے، تو اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈسٹربنس فیل ہو کہانی سننے میں تو اس کے لیے آئی ایم سوری۔ اور بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ تو اس سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے 2 خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، اور آپ لوگ فیل کر سکتے ہوں گے کہ میرا گلا کتنا خراب ہے، تو پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے اسٹوری ریکارڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ رہنا، آپ لوگوں سے اپریسیشن حاصل کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ پہلی خوفناک کہانی جو ہے یہ ایک ایسے کیسل کے بارے میں ہے جو لنڈن میں واقع ہے، اور وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے مطابق وہ کیسل بہت ہی پراسرار اور بہت ہی زیادہ ہانٹیڈ ہے۔ لوگ وہاں دن میں جانے سے بھی بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور رات کو تو وہ کوئی بھی قدم وہاں پر نہیں رکھتا۔ اور کیسل کی جو ہسٹری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو کیسل ہے یہ لنڈن میں واقع ہے، اور 1100 سے لے کر 1952 تک اس کیسل کو جو رائل فیملی تھی اس کی طرف سے ایک قید خانے کے طور پر یوز کیا جاتا تھا۔ وہاں پر بہت سارے قیدیوں کو رکھا جاتا تھا، قید کیا جاتا تھا، ٹارچر کیا جاتا تھا، انہیں بہت زیادہ ان کے سر قلم کیے جاتے تھے، انہیں بہت بری بری سزائیں ملتی تھیں، انہیں بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا۔ اور اس وقت بھی ان قیدیوں کی چیخوں کی آوازیں جو تھیں وہ وہاں رہنے والے آس پاس کے لوگ بھی سن پاتے تھے بہت کلیئرلی۔ اور اس کے بعد وہ کیسل جو تھا اس کا جو انہیں قید خانہ انہوں نے بنایا تھا اسے انہوں نے بند کر دیا، بالکل ختم کر دیا۔ اور اس وقت وہ جو کیسل ہے وہ صرف سیر و تفریح کے لیے انہوں نے کھولا ہوا ہے، اور وہاں پر لوگ جاتے ہیں جن لوگوں کو اس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہے، یا جن لوگوں نے ادھر پہلے ہی بہت ساری پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو دیکھ لیا ہے وہ لوگ وہاں پر بالکل بھی نہیں جاتے۔ لیکن جو لوگ ہوتے ہیں ایڈونچر جن کو کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اور جو لوگ جن کو اس کی ہسٹری کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ لوگ وہاں پر ضرور جاتے ہیں۔ اور کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے، کافی وٹنسز ہیں اس بات کے، کہ جب بھی وہ لوگ وہاں پر جاتے ہیں اس کیسل کے اندر جاتے ہیں تو کیسل کے کچھ پراسرار حصے ایسے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو بہت سارے ہیولے، بہت سارے کالے سائے، شیڈوئی فگر نظر آتے ہیں ان لوگوں کو، اور کچھ جگہوں سے انہیں بہت زیادہ لوگوں کے چیخنے اور چلانے کی، درد میں کراہنے کی آوازیں آتی ہیں، جنہیں سن کر جو وہاں سیر و تفریح کرنے آئے ہوتے ہیں، جو وزٹرز ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی وہاں زیادہ دیر تک نہیں رک پاتا۔ وہاں کے کچھ حصے بہت ہی پراسرار ہیں جہاں پر کافی سارے وٹنسز ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اور وہ عورت جو ہے وہ ایک ایسی مخلوق ہے جسے ہم لوگ سرکٹا بھی بولتے ہیں، اور اس کا جو سر ہے عورت کا وہ اس کے دھڑ سے الگ ہوا ہوتا ہے، اور اس نے اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ان کی طرف چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اس مخلوق کو دیکھ کر۔ وہ مخلوق جو اس کے حصے ہیں کیسل کے، ان کے کچھ پراسرار حصوں میں انہیں نظر آتی ہے لوگوں کو، جو اکثر اوقات اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں، اس جگہ کو اکیلے ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو زیادہ تر وہ مخلوق ڈراتی ہے، وہ سرکٹی مخلوق جو ہے۔ اور وہ جو کیسل ہے ابھی بھی لوگ وہاں پر بہت زیادہ جاتے ہیں، بہت انہیں شوق ہے لوگوں کو جانے کا، لیکن جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ادھر جانا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جو مخلوقات وہاں پر رہتی ہیں، کیسل کے اندر رہتی ہیں، جو
وہ مخلوقات لوگوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، لیکن ابھی تک ایسا کوئی بھی واقعہ، کوئی انسیڈنٹ سننے میں نہیں آیا کہ کسی کو وہاں پر کوئی جانی نقصان پہنچا ہو، کسی وزٹر کو یا کسی وہاں کام کرنے والے کو۔ لیکن پھر بھی وہ جگہ جو ہے بہت پراسرار ہے، بہت زیادہ ہانٹیڈ ہے، اور یہ ایک کہانی تھی، ایک ہسٹری تھی ایک ایسے کیسل کی جو دکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے۔ ہم لوگوں کو کافی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ کر ہم بہت تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہیں، بہت پیسفل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اصل میں وہ جو جگہیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہانٹیڈ ہوتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی ایسی اس کے ساتھ ہسٹری جڑی ہوتی ہے جو بہت زیادہ ایب نارمل ہوتی ہے، پیرانارمل ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسی جگہوں پہ جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اور جو دوسری خوفناک کہانی ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ خوفناک کہانی آپ لوگوں نے کافی بار سنی ہوگی، انٹرنیٹ پر سنی ہوگی، کہیں سے بھی آپ لوگوں نے اپنے فرینڈ سے سنی ہوگی، لیکن آپ لوگوں نے سنی ضرور ہوں گی۔ اور یہ کہانی ہے ایک ڈال کے بارے میں جس کا نام رابرٹ دا ڈال ہے۔ یہ کہانی جو تھی میں نے بھی کافی دفعہ انٹرنیٹ پہ سنی اور الگ الگ طریقے سے سنی، الگ الگ سٹوری سنی اس کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اینابل ڈال تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ موویز دیکھتے ہیں اس میں جو ڈال آتی ہے ایک چکی ڈال ہے جس کی ہم لوگ مووی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چکی ڈال تھی، لیکن کہانیاں سٹوریز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی۔ جب میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کیا اور میں نے پڑھا اس کے بارے میں، تو میرے سامنے یہ کہانی آئی کہ یہ جو رابرٹ دا ڈال ہے، پہلے اس کا نام رابرٹ دا ڈال نہیں تھا، یہ ایک سمپل سی گڑیا مانی جاتی تھی، لیکن یہ بالکل بھی ایک عام گڑیا نہیں تھی۔ اور یہ بات ہے فلوریڈا کی، اور 90s کی بات ہے۔ یہ فلوریڈا میں رہنے والی ایک فیملی جن کا نام آٹو تھا، سرنیم ان کا آٹو تھا، تو آٹو فیملی میں ایک دفعہ ایک دن ایک گفٹ آیا کسی نامعلوم فرد کی طرف سے، کسی نامعلوم شخص کی طرف سے، کیونکہ اس گفٹ پر کوئی نام نہیں لکھا تھا، کسی کا ایڈریس وغیرہ نہیں لکھا تھا کہ یہ کس نے بھیجا ہے کس نے نہیں بھیجا۔ تو وہ گفٹ جو تھا وہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کے لیے، جس کا نام تھا رابرٹ یوجین آٹو، اس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا۔ اور اس بچے کو وہ گڑیا بہت پسند آئی، بہت زیادہ اس کو وہ اچھی لگی۔ ایز اے فرینڈ وہ اس کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، ہر وقت اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، اور جو اس کے پیرنٹس تھے، والدین تھے، انہوں نے اس بات پر توجہ نہیں کی کہ یہ بچے کو گفٹ کس نے بھیجا ہے یا پھر یہ کس کی طرف سے آیا ہے۔ انہوں نے بس یہی دیکھا کہ ہمارا بیٹا خوش ہے، بہت اچھا ہے، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس بات سے۔ اور یہ جو تھی ان کی سب سے بڑی زندگی کی غلطی تھی۔ اس کے بعد ان کے گھر میں بہت سے پراسرار واقعات ہونا شروع ہو گئے، پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئیں۔ شروع میں انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ جو سب چیزیں ہیں، توڑ پھوڑ کرنا، برتن گرانا، ادھر سے ادھر چیزیں رکھنا، گم کر دینا، یہ ان کا چھوٹا بیٹا رابرٹ یوجین کر رہا ہے۔ لیکن رابرٹ جو تھا وہ یہی کہتا تھا کہ میں بالکل بھی کوئی کام یہ الٹا پلٹا نہیں کرتا ہوں، یہ جو بھی کام ہے یہ گڑیا کرتی ہے، جو یہ میرے ساتھ ہے، یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، یہ میرے ساتھ مخاطب ہوتی ہے، یہ پراسرار گڑیا جو ہے یہ رات کے وقت یہ سارے کام کرتی ہے۔ لیکن جو پیرنٹس تھے، والدین تھے، عموماً طور پر جو نارمل بات ہے انہوں نے اس کی بات نہیں سنی بچے کی، جو کہ ان کی دوسری سب سے بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے بالکل بچے کی بات کو نظر انداز کیا، اور یہ بات جو تھی ان کو بعد میں اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اور کچھ دنوں کے بعد ایسے ہوا کہ وہ جو بچہ تھا، جو رابرٹ تھا، اس کی جو ڈال تھی، جب اس کی ماں جو تھی ان کے صفائی کرنے آئی کمرے میں رابرٹ کے، تو اس کی ماں نے اس ڈال کو اٹھا کر ایک چیئر پر رکھا اور وہ صفائی کرنا سٹارٹ ہو گئی۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب اس نے مڑ کر دیکھا، حالانکہ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا اور کمرہ جو تھا انہوں نے اندر سے بند کیا ہوا تھا، تو وہ جو ڈال تھی وہ چیئر پر نہیں پڑی تھی۔ وہ بہت زیادہ حیران ہو گئی کہ ڈال تو میں نے ابھی یہیں رکھی تھی، تو یہ کہاں چلی گئی ہے۔ انہوں نے دوسری طرف جب اپنا رخ کیا تو وہ جو ڈال تھی وہ دوسری طرف رکھی ہوئی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ڈال جو ہے اس کے اندر سے بہت عجیب وائبز آ رہی تھی اس کی مدر کو، اور بہت زیادہ خوفناک وہ ڈال لگ رہی تھی اس وقت۔ یہ واقعات اس کی مدر کے ساتھ بہت بار ہوئے، تب کہیں جا کر انہیں یہ بات
پتہ چلی کہ اس ڈال کے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، اس کے اوپر کچھ تو اثرات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے واقعات ہمارے گھر میں ہو رہے ہیں اور میرے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا، جب بالکل ایک حد ہو گئی ان واقعات کی، دونوں پیرنٹس جو تھے والدین بچے کے، وہ بچے کے کمرے کے پاس آئے کیونکہ جو بچہ تھا اس کا بیہیویئر بہت چینج ہو گیا تھا۔ وہ بالکل بھی بات نہیں کیا کرتا تھا کسی گھر والے سے، صرف اپنے کمرے میں بیٹھا رہا کرتا تھا اور پتہ نہیں کس سے باتیں کیا کرتا تھا، بچے کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں اور کمرہ وہ بالکل نہیں کھولتا تھا اپنا، حالانکہ وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ یہ ساری حرکتیں کرے، لیکن وہ اس کا چینج ہو گیا تھا بیہیویئر بہت زیادہ، جس کی وجہ سے اس کے والدین بہت پریشان تھے۔ ایک رات کو اس کے والدین کو آواز آئی اس کے کمرے میں سے بات چیت کرنے کی، تو جیسے ہی وہ اس کے کمرے کے پاس گئے اور انہوں نے سنا، اندر سے آوازیں آ رہی تھیں ان کے بچے کے بولنے کی، رابرٹ کے، لیکن ساتھ جو گڑیا پڑی تھی اس میں سے آوازیں بہت زیادہ خوفناک ترین آ رہی تھی۔ جو چیز اسے رپلائی کر رہی تھی، اس کی باتوں کا جواب دے رہی تھی، وہ بہت زیادہ خوفناک آواز تھی ایک، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ آواز کیا تھی، لیکن وہ جو پیرنٹس تھے وہ اس بات کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے اور انہیں تب پتہ چل گیا کہ یہ جو ڈال ہے، یہ جو گڑیا ہے، یہ ہانٹیڈ ہے اور اس چیز کو ہمیں اپنے بچے سے دور رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت مشکل سے اس ڈال کو اپنے بیٹے رابرٹ سے دور کیا اور انہیں اس ڈال کو ایک میوزیم کو حوالے کر دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ جو آٹو فیملی ہے، جو رابرٹ کی ساری فیملی تھی، وہ کہاں گئی۔ اس کے بعد ہی جب لوگوں کو، میوزیم والوں کو، سب کو یہ واقعہ پتہ چلا اس ڈال کے بارے میں، تب سے ہی اس ڈال کا نام رابرٹ دا ڈال رکھ دیا گیا اور ابھی بھی میوزیم میں بھی بہت سارے پراسرار واقعات ہوتے ہیں اسی ڈال کی وجہ سے۔ جو وہ رابرٹ دا ڈال ہے اس کی وجہ سے ہی بہت سے پراسرار واقعات ہوتے ہیں ابھی بھی۔ اور یہ ایک اور خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اکیلا بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور امیجنری فرینڈز بنا لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں تھوڑا سا بھی پیرانارمل یا ایب نارمل ان کی ایکٹیویٹیز لگیں تو ہمیں فوراً اس چیز پر ایکشن لینا چاہیے۔ تو اپنے بچوں کا، اپنے فیملی والوں کا خیال رکھیں۔ یہ تھیں آج کی 2 خوفناک کہانیاں، اور آپ لوگوں کو کیسی لگی ہیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر بھی، وہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔